اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح اور آپ کا دوسرا سفر شام اور کعبے کی تعمیر کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما یعنی پرورش خاص اور محفوظ و معصوم طریقے پر ہوئی اور جاہلیت کی نجاستوں اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ دور اور پاک رکھا۔ آپ اپنی قوم میں شروع سے ہی سب سے زیادہ حمیدہ صفات و عالی ہمت حسن اخلاق سے آراستہ، حیادار، راست گفتار، امانت دار اور بد کلامی اور فحش بیانی سے بہت دور سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو امین کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام باتوں اور جاہلیت کی عادتوں سے محفوظ رکھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مرتبے کے مطابق نہ تھی، اگرچہ اس معاشرے میں ان کے اندر کوئی حرج نہ سمجھا جاتا تھا، نہ ان باتوں پر کسی کی نگاہ پڑتی تھی۔ آپ رشتوں کا خیال کرتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے، مہمانوں کا اکرام فرماتے اور خیر و تقویٰ کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے، محنت کر کے روزی حاصل کرتے اور معمولی اور ضرورت بھر غذا پر اکتفا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14-15 سال کی تھی۔ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان حرب الفجار شروع ہو گئی اور آپ نے اس کو قریب سے دیکھا، بلکہ آپ دشمن کے استعمال کیے ہوئے تیروں کو قریش تک پہنچاتے تھے، جو جنگ کا خاص طریقہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا عملی تجربہ ہوا اور شہ سواری و سپہ گری سے شناسائی ہوئی۔ جب ہمارے مبارک کچھ اور زیادہ ہوئے تو آپ نے ذریعہ معاش کی طرف توجہ کرنا ضروری سمجھا اور بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا، جو اس زمانے کا ایک شریفانہ ذریعہ معاش ہونے کے علاوہ نفسیاتی تربیت اور کمزور و محتاجوں پر شفقت و محبت کے جذبات پیدا کرنے، نیز صاف و تازہ ہوا کا لطف لینے اور جسم کی تقویت و ورزش کا سامان بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے وہ انبیاء کی سنت ہے۔ چنانچہ نبوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ پوچھا گیا، آپ نے بھی اے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ آپ نے پہلے بھی بنی سعد میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی تھی، اس لیے آپ اس کام سے کچھ ناواقف و بے خبر نہ تھے۔ اور صحیح ستہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ مکہ میں چند قرات کے بدلے جو آپ بکریوں کے مالکوں سے لیتے تھے بکریاں چراتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تجارت کی طرف مشغول ہوئے اور آپ کے اس شغل سے بھی ابو طالب راضی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے چچا ابو طالب ہی کے گھر میں رہ رہے تھے، مگر آپ اپنا خرچ ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آپ نے ایک قریشی تاجر سائب ابن ابی سائب کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔ ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے، ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو مال ہے کہ جس سے وقت کاٹ سکے اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے۔ وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر تم بھی جانا چاہو گے تو دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائیں گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے ملک شام نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائے۔ اس کے بعد ابو طالب چلے گئے۔ خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک بہت مالدار اور نہایت شریف خاتون تھی۔ یہ بیوہ تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شوہر انتقال کر گئے۔ ان کی تمام دولت خدیجہ بنت خویلد کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئی۔ یہ مکے کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک خاتون تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ پاک باز کے لقب سے یاد پکارتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد مالداری اور نیکی کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے، شادی کرے۔ چنانچہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے، مگر وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس لیے اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔ خدیجہ طاہرہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، خدیجہ طاہرہ اسے طے شدہ حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ بھی خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیں اور نفع اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے اور فرمایا کہ اگر خدیجہ نے مجھے بھیجنے کے لیے بلایا تو میں مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے خدیجہ طاہرہ سے جا کر کہہ دی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ فوراً تیار ہو گئی، اس لیے کہ آج کل مکے کا ہر بچہ ہو یا بڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ یہ وقت تھا کہ جب کوئی بھی آپ کا نام نہیں لیتا، بلکہ آپ کی سچائی اور امانت دار کی وجہ سے آپ کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ خدیجہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں۔ جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہو، آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور جا کر ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ ابو طالب نے کہا، اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا خیال رکھے۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ پر ایک بدلی نے سایہ کر لیا، ایک بادل نے سایہ کر لیا تاکہ آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہے۔ قافلہ مکے سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز ملک شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے جس جگہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا جس میں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستور تھا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو باہر نکل آیا اور سیدھا میسرہ غلام کے پاس گیا۔
میسرہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اور راہب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نستور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ، یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا کہ اہل حرم کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ نستور نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے میسرہ کو کچھ نشانیاں بتائیں اور پوچھا کہ یہ علامتیں اس نوجوان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ میسرہ نے اقرار کیا کہ ہاں، یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ نستور راہب کو یہ سن کر یقین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہی ہے، یہی پیغمبر آخر الزماں ہے، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاؤں۔ اس کے بعد نستور راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصریٰ کے بازار میں حضور نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربہ کار آدمی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا، اتنا کبھی نفع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 40 سال سے خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر ہم کبھی اتنا نفع حاصل نہیں کر سکے جتنا آپ کے ذریعے ہوا۔ میسرہ آپ کی دیانتداری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نستور راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اب ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بے حد نفع حاصل کیا، جس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ آپ نے بہت سارا مال فروخت کیا اور بہت سارا خریدا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا تھا، اس لیے آپ زبردست منافع لے کر قافلے کے ساتھ مکے کو روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے قافلہ مر زہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکے اور اسفان کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور سے کہا کہ آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکہ پہنچ جائیے اور خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائیے جو آپ کے ذریعے حاصل ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اس وقت خدیجہ طاہرہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس کچھ دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑائے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ خدیجہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا اور فوراً دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی اس سوار کے نشان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ طاہرہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ نے ان سے مل کر سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ سب بتایا۔ یہ نفع اس سے دوگنا تھا جو خدیجہ کو ہمیشہ حاصل ہوتا تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے یہ باتیں سنی تو انہیں بے حد خوشی ہوئی اور ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ادھر جب میسرہ مکہ پہنچے تو انہوں نے بھی خدیجہ کو آپ کی وہ ساری باتیں بتائی جو اس سفر میں دیکھی تھیں کہ کس طرح آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے اور یہ نستور راہب نے آپ کو دیکھ کر کیا کیا باتیں کہی تھی۔ یہ باتیں سن کر خدیجہ کے دل میں آپ کے محبت اور آپ کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معاوضہ دینا طے کیا تھا اس سے بھی دوگنا دیا۔ خدیجہ طاہرہ کے ایک چچا بھائی تھے جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور وہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا سوچتی انہیں اتنی بھی حیرت ہوتی تھی اور ان کے دل میں آپ کی محبت اور عزت بھی بڑھتی چلی جاتی۔ آخر وہ ایک دن ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
وہ ساری باتیں بتائی جو انہوں نے خود دیکھی تھی اور میسرہ سے سنی تھی۔ ورقہ یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہے تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور وہ یہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کا شوہر بن جائے۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑی کہ خدیجہ نے ایک روز ایک عورت نفیسہ بنت منبہہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دے۔ نفیسہ اس خدمت پر تیار ہو گئی اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے کہ جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں۔ نفیسہ نے کہا، اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، خدیجہ۔ حضور نے فرمایا، وہ مجھ سے کیسے شادی کریں گی؟ حضرت خدیجہ اپنے حسن جمال، مال و دولت اور پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہے تو کیسے راضی ہوں گی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی اور ان کو ساری باتیں بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ سارے مکہ میں محمد کے بجائے امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں یا شراب کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان چیزوں سے نفرت فرماتے تھے۔ مکے میں اس وقت طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں مگر آپ ان سب سے دور اور الگ تھلگ رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھوٹا بڑا اور امیر غریب آپ کی عزت کرتا تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر میں بھی ایک انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بے ڈول لمبا اور نہ بہت چھوٹا۔ بڑا سر اور گہرے سیاہ رنگ کے بال، کماندار بالوں سے بھری ہوئی ابرو اور کھلی ہوئی پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں جن میں کناروں پر ہلکی سی سرخی کی جھلک تھی جس کی وجہ سے آنکھوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سیاہ اور لمبی لمبی پلکیں، ابھری ہوئی اور استوا ناک اور خوبصورت اور برابر سفید دانت جن کے درمیان ہلکی سی چھید تھی، گھنی اور خوبصورت داڑھی، اونچی گردن اور چوڑا سینہ، چوڑے ہاتھ اور ہتھیلیاں، بھری بھری ہتھیلیاں اور تلوے اور کھلتا ہوا گندمی رنگ۔ آپ تیز اور جمے ہوئے قدموں سے اس طرح چلتے تھے کہ جسم مبارک آگے کو جھکتا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پر ایسی نرمی اور ملائمت رہتی تھی کہ جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد اور جھوٹی تعریف سے ہمیشہ دور رہتے تھے، صرف سچی بات زبان پر لاتے، مگر آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور محبت ہوتی تھی کہ ملنے والا ایک دفعہ کے بعد ہی ہمیشہ کے لیے آپ کا شیدائی ہو کر رہ جاتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی نگاہوں میں سچائی، بزرگی کی ایک ایسی عظمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے سرکشوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ آپ کے ہر انداز میں ایسا وقار اور ایسی سنجیدگی ہوتی تھی کہ ملنے والا آپ کے اخلاق کے ساتھ آپ کی عظمت کا بھی قائل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی شیدائی ہو گئی۔ یہی خدیجہ طاہرہ تھی جن سے قریش کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اور امیروں نے شادی کرنی چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا مگر اب وہی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود اپنا رشتہ بھیجوا رہی تھی۔ جب رشتے کے بعد پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور قریش کی یہ طاہرہ قریش کے امین سے بیاہی ہو گئی، نکاح میں آ گئی۔
ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے، مگر آپ حضرت خدیجہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کا بڑا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور سکون پسند تھا، ایسی جگہ جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو۔ حضرت خدیجہ اپنی طاقت بھر ان باتوں کا پورا خیال رکھتی اور اس کوشش میں رہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اور روپیہ پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اپنی محنت کے ان کے مال پر کبھی نظر نہ رکھی اور نہ اسے استعمال کیا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ اب تک تمام کاروبار کا انتظام حضرت خدیجہ کرتی تھی۔ شادی کے بعد یہ انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھال لیا۔ آپ نے اس طرح سے معاملات کیے کہ حضرت خدیجہ کا نفع بہت کہیں زیادہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائیوں میں جا کر بیٹھنا اور وہاں سکون کے ساتھ سوچ و بچار اور غور و فکر کرنا پسند تھا، مگر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آ کر بھی بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے تجارت کا انتظام فرماتے اور ان معاملوں میں ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خاص بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی عرب بیت اللہ کے بہت سے زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو اب ہزاروں برس گزر گئے تھے اور اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں بہت زیادہ خراب اور کمزور ہو گئی تھی۔ پھر اسی زمانے میں مکے میں ایک سیلاب آیا۔ بیت اللہ شریف چونکہ نچائی میں تھا، اس لیے پہاڑوں پر سے پانی کا سارا پانی آ کر کعبہ میں جمع ہو گیا۔ اس سے دیواریں اور بھی زیادہ کمزور اور خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے گرنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس سے مکہ والوں کو سخت فکر ہوا۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ کعبے کی نئی تعمیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات طے کی کہ نئی تعمیر میں ایک تو دیواریں اب سے زیادہ اونچی بنائی جائے، دوسرے کعبے پر چھت ڈالی جائے اور اندر جانے کا دروازہ اتنا اونچا کرے کہ بغیر سیڑھی کے اندر کوئی نہ جا سکے۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ کعبے کی دیواریں گرا کر نئی دیواریں اٹھائی گئی۔ کعبے کی تعمیر کا کام بہت زیادہ عزت اور خوش نصیبی کی بات تھی۔ ہر شخص اس میں شریک ہونا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ کعبے کی چار دیواروں کا کام سب خاندانوں میں بانٹ دیا جائے۔ کچھ خاندانوں نے دائیں طرف کی دیواریں اپنے طے کر لی، کچھ نے بائیں طرف کی۔ اس طرح کچھ خاندانوں کے حصے میں جو سامنے کی دیوار آئی اور کچھ کے حصے میں پشت کی دیوار آئی۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے پہلے اینٹیں پتھر لانے کا کام شروع کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبے کی تعمیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر دھو کر لاتے۔ اس تعمیر میں عمارتی لکڑیوں کی بھی ضرورت تھی تاکہ کعبے کی تعمیر خوب مضبوط اور عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ یہ مشکل تھی کہ سامان کہاں سے آئے گا۔ ابھی وہ اس الجھن میں تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آ نکلا ہے جس پر تجارتی لکڑیاں لدی ہوئی ہیں۔ ولید ابن مغیرہ ایک قریشی سردار تھا۔ وہ یہ سن کر سیدھا جدہ پہنچا اور جہاز والوں سے ملا، اور جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ بہت خوب اچھا مستری تھا۔ مغیرہ نے باقوم سے بات کر کے اس سے لکڑی بھی خرید لی اور اس سے اس بات پر تیار کر لیا کہ مکے ان کے ساتھ جا کر کعبے کی تعمیر میں ان کی مدد کرے۔ اس طرح مکے والوں کی مشکل بھی حل ہو گئی۔ جب یہ سب کام پورے ہو گئے تو اب کعبے کی پرانی دیواریں گرانے کا نمبر آیا، مگر اب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیواریں توڑنے میں پہل کرے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر آخر ولید ابن مغیرہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ دیواریں گرا کر تم اس کی مرمت کرنا چاہتے ہو یا اسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مغیرہ کہنے لگے کہ پھر کیوں
کیوں ڈرتے ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ مگر لوگوں کو پھر بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ پوچھنے لگے پھر اب کون کعبے پہ چڑھ کر ان سے ڈھانا شروع کرے گا؟ مغیرہ نے کہا کہ میں چڑھوں گا اور ڈھانے میں پہل کروں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال اٹھائی، وہ کعبے پر چڑھ گیا اور ڈھانے کا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے خدا سے دعا کی، اے اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہم بھلائی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑ نکالا۔ ادھر لوگوں کو اب بھی اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کام نہیں شروع کیا، بلکہ وہ لوگ کہنے لگے ہم رات بھر انتظار کریں گے۔ اگر دیواریں ڈھاننے کے بدلے مغیرہ پر خدا تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا تو ہم یہ تعمیر نہیں کریں گے بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر مغیرہ کو کچھ نہ ہوا تو سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، پھر ہم دیواریں ڈھا دیں گے۔ اس طرح اس دن بھی کام بند ہو گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آخر رات گزر گئی، صبح کو دیکھا تو مغیرہ بالکل اچھا اور بھلا تھا۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا، وہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس ارادے سے ناخوش نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبے کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد آ گئی جہاں سے ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی تھی، اور یہاں سے اب نئی دیواریں اٹھانا شروع کی۔ اس کام میں باقوم اور قبطی بڑھئی بھی ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ آخر کچھ دنوں میں دیواریں کافی اونچی اٹھ گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا وقت آ گیا۔ اس پر مکے والوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت بڑی سعادت اور عزت تھی، اس لیے ہر شخص یہی کہتا تھا کہ یہ عزت میں حاصل کروں گا۔ سب کام بند ہو گئے، لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی نے اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھایا۔ ان دونوں خاندانوں نے مل کر عہد کیا کہ جو خاندان بھی حجر اسود کو لگانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ بنی عبدالدار ایک برتن میں خون بھر کر لائے۔ اس میں دونوں خاندانوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں اور حلف لیے کہ جو بھی آئے گا ہم اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو ایک شخص ابو امیہ ابن مغیرہ کھڑا ہوا۔ یہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ بڑا آدمی تھا اور سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس نے حرم میں کھڑے ہو کر کہا، قریش کے لوگوں تم آپس میں مت لڑو، بلکہ یہ کرو کہ جو شخص بھی اب باب صفا یعنی حرم کے دروازے سے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کراؤ، اور جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرے گا اسے قبول کرو۔ سب لوگوں کو یہ رائے بہت پسند آئی، وہ اس پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے باب صفا سے داخل ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ باب صفا سے سب سے پہلے داخل ہوئے، لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور پکارنے لگے، امین امین، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو سب نے آپ کو معاملہ سمجھایا۔ آپ نے پورے غور سے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑا لے آؤ، ایک چادر لے آؤ۔ فوراً کچھ لوگ ایک چادر لے آئے، آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آ کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے۔ بھی وہ سب مل کر اسے اٹھائے۔ فوراً سب قبیلوں کے لوگ آگے بڑھے اور چادر اٹھا کر اسے اس جگہ لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ رکھ دیا جہاں اسے لگانا تھا۔ سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اطمینان سے کام شروع کر دیا اور دیواریں اٹھانے میں لگ گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے مکے کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور سچائی اور انصاف اور سارے مکے میں اتنا مشہور ہوتا کہ جس شخص کا کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ آپ سے اسے چکانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ جو بھی فیصلہ فرماتے تھے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سب لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ امین کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرتے۔ یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام ہی سفر کرنے اور حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے اور بیت اللہ کی کعبہ شریف کی تعمیر کے متعلق پڑھا ہے۔
انشاء اللہ تعالی ہم آئندہ کل نبوت کے متعلق پڑھیں گے۔